بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المجادلہ آج ہم 28ویں سپارے سے شروع کریں گے۔ ہمارے 3 سپارے رہ گئے ہیں۔ سورۃ المجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اس پارے کی باقاعدہ طور پہ اس کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے 1-2 باتیں جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ سارا جو پروگرام ہے اس کا نام بھی ہم نے خلاصۃ القرآن یعنی سمری آف قرآن ہے۔ تو اس حوالے سے علماء اکرام، مفسرین اکرام نے، کیونکہ عام جو قاری ہے، عام جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تفسیر پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ تو اس پہ علماء اکرام نے اپنے علم کی بنیاد پہ سارا، جب قرآن مجید کو انہوں نے کئی دفعہ سمجھ کے پڑھا تو انہوں نے انالیسس کر کے بتایا ہے کہ قرآن مجید کا کون سا جو ایریا ہے، حصہ ہے، وہ قرآن مجید کا ایک طرح سے سمری ہے۔ تو مفسرین نے سب سے پہلے تو قرآن مجید میں سورۃ الحجرات سے آخر تک قرآن مجید کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا ہے کہ اگر پورا قرآن کسی کے پاس نہ وقت ہو تفسیر سے پڑھنے کا، تو اتنا بھی وہ اگر گو تھرو کر لے، تفسیر پڑھ لینا، تو اس کا سمجھ لیں کہ 90% سے زیادہ جو قرآن مجید کا لب لباب ہے، جو اس کے مضامین ہیں، جو اس کا مقصد ہے، وہ کافی حد تک پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری رائے اس سے مزید، یعنی اگر اتنا بھی نہیں کوئی کر سکتا تو پھر اس سے کم دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم سپارہ شروع کر رہے ہیں 28واں پارہ، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ 28واں پارہ ایسا، یعنی کہ اس میں قرآن مجید کی آئی ہیں صورتیں کہ یہ پورا قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس میں ایسی صورتیں ہیں جس میں جو مدنی صورتیں شروع میں جس میں فقہ کے احکام تھے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ وغیرہ، تو وہ صورتیں بڑی تھیں، انہی صورتوں کے خلاصے ایک طرح سے 28ویں پارے میں آ گئے ہیں۔ اور اس طرح دوسرے مضامین بھی، ایمانیات بھی، منافقت کے بارے میں بھی، اور جو فقہ کے مسائل بھی ہیں، اور باقی جو ایمانیات ہے۔ تو اس وجہ سے دوسری ایک اور آسان جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آخری جو 4-5 سپارے 26ویں سپارے سے سورۃ الحجرات سے آخر تک اگر نہیں کر سکتا تو وہ 28واں پارہ ہی اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لے، تو وہ اس کو قرآن مجید کا ایک طرح سے لب لباب، قرآن مجید کی سمری مضامین کی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے بعد تیسری جو رائے ہے، یہ مطلب یہ دونوں رائیں آپس میں اختلاف نہیں کر رہی، اور تیسری رائے بھی اختلاف نہیں ہے، یہ اصل میں کیٹیگریز کا فرق ہے کہ کون بندہ کتنا ٹائم دے سکتا ہے۔ اب تیسری رائے یہ ہے کہ سورۃ العلق کے بعد جو 30ویں پارے میں ہے، اور اس سے آخر میں صرف 18 جو ہے نا صورتیں رہ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اگر کسی کے پاس زیادہ وقت نہ ہو تو وہ یہ ہی پڑھ لے سمجھ کے، تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر میں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت بیان کی گئی ہے، اور یہی قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور قرآن مجید کا مرکزی خیال ہے۔ اور یہ صرف قرآن مجید کا ہی نہیں، ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، بلکہ یہ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ دین ایک ہی رہا ہے، اس وجہ سے یہ دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ دین کی جو تبلیغ کی جاتی ہے وہ انہی 3 باتوں کی جاتی ہے۔ تبلیغ دین، امام غزالی نے پوری کتاب لکھی ہے تبلیغ دین کے اوپر، تو انہوں نے اس میں بڑا تفصیل سے بتایا ہے کہ دین جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ اگر کسی نے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو ان چیزوں کی کرنی ہے، کبھی بھی فقہ کی تبلیغ نہیں کی جاتی، اور اسی وجہ سے شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن دین ایک رہا ہے۔
حضرت موسیٰ کی شریعت اور تھی، حضرت عیسیٰ کی اور تھی، مطلب شریعتوں میں فرق آتا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تھی لیکن دین ہمیشہ ایک رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ابتدا میں بات کرنا ضروری تھی کہ جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنا وقت نہ ہو تو وہ اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے، اس حوالے سے ہم نے یہ جو کورس ڈیزائن کیا ہے یہ 12 گھنٹوں کا سارا ٹوٹل ہے. یعنی ایک بندہ اگر چاہتا ہے میں پورے قرآن سے گو تھرو ہو جاؤں موٹا موٹا، یعنی کہ بیسک جو ہے نا چیزیں میرے دماغ سے گزر جائیں، تو یہ تقریباً 12 گھنٹوں کا ہمارا پروگرام ہے. یعنی ٹوٹل آج جو کمپلیٹ ہو جائے گا تو 12 گھنٹوں کا یہ پورا قرآن کا ایک سمری ہے، خلاصہ ہے، اور اس کا فہم القرآن کے حوالے سے جو بیسک انڈرسٹینڈنگ لینا چاہ رہا ہے جس کے پاس زیادہ وقت نہ ہو تو وہ 12 گھنٹے خرچ کر کے پورے قرآن سے گو تھرو ہو سکتا ہے. ظاہر ہے پھر ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ پاروں میں کر دیا، تو 30 پاروں کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہر ایک کا خلاصہ پڑا ہوا ہے. وہ الحمدللہ ہمارے جو انجینئر عبدالرؤوف صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے مینیجر آئی ٹی ہیں، وہ یہ سارا کام کرتے ہیں اور وہ بالکل اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے تو وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو وہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو سن سکتا ہے تاکہ ایک تھوڑے وقت میں پورے قرآن کو تھوڑا سا دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا باتیں کی ہیں. پھر جو بندہ تفسیر میں جانا چاہے پھر اس میں زیادہ پھر تفسیر کوئی پڑھ سکتا ہے یا ڈیٹیل جو لیکچر ہیں وہ سن سکتا ہے. تو یہ بیسک انٹروڈکشن تھا خلاصوں کے حوالے سے. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المجادلہ. یہ سورت جو ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے. ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا. یہ دور جاہلیت میں زہار جو ہے یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر پھر حرام قرار دے دی جاتی تھی. یعنی وہ پھر ہمیشہ اس پر حرام ہو جاتی تھی. لیکن اسلام نے آ کے اس کو لیمیٹائز کیا ہے، اس کی حرمت کی حد مقرر کی ہے کہ اس کی حرمت کی حد یہ ہے، اور اگر کوئی بندہ کفارہ دے گا تو وہ اس پہ حلال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، نہ کہ ایویں تم اپنے منہ سے تم جھوٹی بات کرتے ہو. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں یہی جو ہے نا واقعہ جو ہے نا بیان کیا گیا. اس کے بعد دوسرا اس میں جو حکم ہے وہ سرگوشی کے بارے میں ہے کہ سرگوشی کے بارے میں جو ہے نا کسی مجلس میں اگر آپ لوگ بیٹھے ہوں، جیسے ابھی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، تو اس کے آداب کے حوالے سے سرگوشی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ سرگوشی جو ہے نا کرنے کا کیا آداب ہے کسی مجلس میں. تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 لوگ ہوں تو پھر 2 شخص کبھی بھی سرگوشی نہ کریں، کیونکہ تیسرا بندہ یہ سوچے گا کہ یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہوگا. ہاں اگر زیادہ لوگ ہوں تو پھر اس کی اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھ کے کانوں میں ایک دوسرے سے باتیں بندہ کرے. اس کے بعد مجلس کے دوسرے 2 اور آداب بتائے گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب کبھی تمہیں مجلس میں بیٹھے ہو اور تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو، کھل کے بیٹھو، تو آپ کھل کے بیٹھیں. اور جب کوئی مجلس سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. یہ دوسرا ادب بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ ہماری سورت جو ہے اس میں جو بنیادی مضامین تھے وہ یہ تھے. اور یہاں پھر مزید میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اب زیادہ صورتیں ہیں اور بڑی ڈیٹیل ہیں، ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، تو اب ہم اہم مضامین ہی صورتوں کے بیان کریں گے. اس کے بعد سورۃ الحشر ہے. اس میں جو اہم مضامین ہے، سب سے پہلے یہود مدینہ کا ذکر ہے کہ وہ جو ہے مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے. بہت پہلے جب ٹیٹس رومی نے ان کو مارا اور وہ وہاں سے بھاگ آئے اور یہاں پہ آباد ہو گئے. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں پہ اللہ کے ایک نبی آنے. تو یہ اوس اور خزرج جو انصار مدینہ تھے ان سے بھی پہلے یہاں آ کے آباد ہو گئے. پھر انہوں نے اپنی جو ان کی چلاکیاں ہیں اور معیشت میں ان کا کنٹرول ہوتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے کنٹرول حاصل کیا، اور پھر لوگوں کو سودی قرضے دینا، اور پھر اس طریقے سے بڑے اسٹرانگ ہو گئے اور انہوں نے بڑا اسلحہ بھی جمع کر لیا ہوا تھا. تو یہ سوچ بھی نہیں، مطلب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں کبھی مدینے سے نکالا جائے گا، اور مسلمان بھی نہیں سوچ سکتے تھے. لیکن ان کی سازشیں اور ان کی حرکتیں، جس طرح آج بھی دنیا میں ان کی جو حرکتیں ہیں اور مسلمانوں کو جس طریقے سے یہ خوار کر رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں،
اور پوری دنیا کی معیشت آج بھی انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے. تو اس وقت جس طریقے سے انہوں نے سازشیں کیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے نا جہاد کیا اور ان کو مدینے سے نکال دیا. حشر کا مطلب ہوتا ہے جلا وطن کر دینا، حشر کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. تو ان کو پھر وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت جلد وقت آئے گا جب یہ سازشی سارے یہودی جو ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے بڑا اہم ہے، وہ ہے اسلامی اقتصادیات کا جو فلسفہ ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے. دنیا میں آج بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہو چکے ہیں، معاشیات کے اور بڑی باتیں کرتے ہیں معیشت کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، لیکن اسلام نے بیسک جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت ایک جگہ پہ مرکوز نہ ہو جائے، ایک جگہ پہ جمع نہ ہو جائے. اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، عشر کا حکم دیا ہے، صدقات کا حکم دیا ہے، غریبوں کو مسکینوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت جو ہے نا طبقات میں تقسیم ہو اور گردش میں رہے. دولت جتنی زیادہ گردش میں رہے گی اتنی ہی بہتر معیشت ہوگی. تیسرا قانون اور تیسرا جو اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قانون سازی کا منبع اور مصدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے رسول تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جائے. یہ سارا دین ہے، یہ اسلام کا خلاصہ ہے. آج کے دور میں بڑے انٹلیکچوئل پیدا ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، جن کو اتنی عقل ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، جی میری عقل میں نہیں آ رہی یہ بات. تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. جہاں اللہ کے رسول کہہ دیں کہ یہ اس سے منع ہو جاؤ وہاں پہ آپ سرنڈر کر دیں، بس جی ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کو کہیں حکم دیں وہ مان لو، ٹھیک ہے جی، بس یہ اسلام ہے. جو بندہ اس سے باہر ہٹ کے کہے جی میری عقل تو نہیں مان رہی میں تو یہ کروں گا، اور اس سے منع کیا نہیں جی میں تو منع نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے کیونکہ اس سے اسلام کی جو ہے نا بڑی ترقی ہوگی، تو اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے کہ یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے صحابہ کرام کی عملی زندگی میں دیکھیں، آپ جو بھی فرما دیتے تھے وہ کہتے تھے دن ہو یا رات ہو ہمیں نہیں پتہ. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے وہاں ہی پڑھنی ہے جا کے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ وہاں سرنڈر کر دے، وہ کہتے تھے جو آپ نے فرما دیا وہ دین ہے. تو یہ ہمیں بھی ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہود اور منافقین کا اس میں مضمون ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانوں سے بلا دیا اور وہ دنیا میں مگن ہو گئے اور اپنی انسانی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور آخرت کو بھول گئے وہ. تو یہاں سے ایک اہم پوائنٹ بھی نکلتا ہے. ہمارے بہت بڑے شاعر اور فلاسفر جو ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنا فلسفہ خود ہی کہاں سے لیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سورۃ الحشر کی آیات سے لیا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات سے بلا دیتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، اس کو آخرت کی فکر بھول جاتی ہے. تو یہ اصل اپنے آپ سے غافل ہونا ہے. تو یہ اس میں اہم مضمون بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر آخر میں جو بڑا اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو عقل و شعور دے دیتا اور ان پر پہاڑوں پر اگر قرآن مجید یہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن انسان کو کیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ کے پڑھتا ہی نہیں، اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا. تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے. اس کے بعد سورۃ الممتحنہ شروع ہوتی ہے. اس میں اہم واقعہ ایک بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یہ جو آرمی کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے لیے بڑا سبق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کمال، ہر لحاظ سے کمال پائے جاتے ہیں اور سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. ضمناً میں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ اس کورس کے بعد ہم جو ہے نا سیرت النبی کا بھی انشاءاللہ آغاز کریں گے، سیرت کا پورا کورس کروائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ کا ارادہ کرتے تھے تو بتاتے نہیں تھے، پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ کہاں کا ارادہ ہے. یعنی عام طور پہ ڈاج جس کو کرنا کہتے ہیں جنگ میں، کیونکہ یہ جائز ہے تو آپ کسی دوسری جگہ کا مطلب اندیا دیتے تھے، یعنی اس طرح بات کرتے تھے یا اس طرح شو کرتے تھے لوگوں میں جیسے کسی اور علاقے میں حملہ کرنا ہے. تو مکہ پہ جب آپ نے حملہ کرنا تھا تو اسی طریقے سے اس کو صیغہ راز میں رکھا ہوا تھا. لیکن ایک صحابی تھے، بدری صحابی، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی. غلطی ان سے یہ ہوئی کہ ان کے اصل میں بچے جو ہے بیوی بچے تھے مکہ میں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس خبر کو ان کو بتا دوں تو میری جو ہے نا میرے بچوں کی وہ خیال کریں گے. اب یہ انسانی سطح پہ ایک بندہ ایسا سوچ سکتا ہے.
اور ان کو یہ یقین تھا کہ ہمارے جو آقا ہیں، ہمارے نبی جو ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے تو غالب آنا ہی آنا ہے، تو کیوں نہ میں جو ہے نا بتا کے تو احسان ان پہ کر کے تو میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا، اور جو انہوں نے خط لکھا وہ رستے میں پکڑا گیا، تو پھر انہوں نے اس کے اوپر پھر توبہ کر لی اور مخلص توبہ کی، تو اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اس میں اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو مہاجر خواتین اسلام قبول کر کے مکے سے مدینہ آ رہی تھی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا امتحان لے لیا کریں اور اچھی طرح چھان بین کر کے پھر ان کے اسلام کو قبول کریں۔ تو دوسرا جو ہے نا وہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے۔ سورۃ الصف جو ہے اس میں سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ عہد کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات ہی کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارا تو طریقہ ہی آکار یہ ہے کہ ہم وہ کہہ دیتے ہیں اور پھر کرتے نہیں ہیں۔ تو صحیح رویہ یہ ہے کہ آپ وہ بات ہی نہ کہیں، اگر نہیں کرنا نا بات نہ کریں، وہ نہ کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی کر لیں گے جی ایسا ہے، آپ کہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ وعدہ نہ کریں، وعدہ کرنا تو پھر پورا کریں، ورنہ یہ ہے کہ وہ پھر منافقت کی علامات میں سے آ جاتا ہے۔ دوسرا اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی، یعنی کہ دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ تو اس میں دین کی غلبیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام جو ہے اپنے نظریات، فلسفے، اپنی تعلیمات کے حوالے سے تو ہمیشہ سے غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کبھی بھی دنیا کے کسی دور میں بھی اسلام مغلوب نہیں ہوا۔ آج بھی جب پوری دنیا پہ مسلمان مغلوب ہیں، ان کو کہیں بھی سر اٹھانے کی بھی جو ہے نا وہ نہیں دی جا رہی اجازت، لیکن اسلام کی جو فلسفی ہے، جو نظریات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ آج بھی ساری دنیا کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ وہ کسی بات پہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا اعتراض کریں تو اس کا بہت اچھے طریقے سے ہمارے علماء کرام جواب دے رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ، مادی طور پہ اسلام غالب نہیں ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضرور غالب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی جو ہے نا تلقین کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے جہاد کرو، اس سے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل بھی کرے گا اور پھر اسلام کو بھی غالب کر دے گا۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں کہ ہم یہ تجارت کرتے ہیں، ہم باقی تجارتیں تو بزنس تو کرتے ہیں، تو کیا ہم یہ تجارت بھی کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو ہے نا اپنی تجارت کریں، اللہ کے ساتھ تجارت کریں۔ اس کے بعد اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ الجمعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سب سے پہلا تو تلاوت قرآن ہے، پھر تعلیم کتاب ہے، یعنی کتاب کی یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا، پھر تزکیہ کرنا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا تزکیہ کرنا اور پھر حکمت سکھانا۔ تو تزکیہ یہی ہے کہ بندے کے اندر جتنی بھی گندگیاں ہوتی ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، چغلی ہے، ریاکاری ہے، مکاری ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تربیت کرتے تھے اور تزکیہ کرتے تھے اور وہ ختم کرتے تھے۔ اور دوسری جو ہے نا وہ آپ حکمت سکھاتے تھے۔ آپ کی ہر بات حکمت ہے، آپ کی ہر بات میں ایسی وزڈم ہے کہ اگر ساری دنیا کے جتنے بھی انٹلیکچوئل آج تک پیدا ہوئے ہیں ان کو سب کو ایک طرف کر لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوالٹی وائز بھی اور کوانٹٹی وائز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ و رفع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو تورات دی گئی، اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی، تو انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے احکامات پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گدھے سے تشبیہ دی کہ یہ گدھے ہیں، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں، تو ان کی یہ مثال ہے۔ تو اب ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے، اللہ نے ہمیں بھی قرآن دیا ہے، تو ہم اس کے احکامات پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی فرضیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نماز جمعہ کی فرضیت کا بیان کیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے لیے ذکر کے لیے دوڑو اور باقی کاروبار چھوڑ دو، اور نماز سے فارغ ہو کے پھر جناب آپ جو ہے نا تجارت کر سکتے ہیں اور کسب معاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے۔
یہ منافقوں کا ذکر تو باقی صورتوں میں بھی بہت آتا رہا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ توبہ میں بھی، سورۃ الحشر میں بھی پیچھے گزرا ہے، لیکن یہ صورت باقاعدہ طور پہ منافقین کا اس میں ذکر ہے اور ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان کی صفات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ظاہر اور باطن کا ان کے اندر تضاد ہوتا ہے، اور ان کے دلوں میں وہ نہیں، جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے وہ ان کی زبانوں پہ نہیں ہوتا، یعنی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں، صحیح حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ میں وعدہ کر کے پھر جو ہے نا اس پہ نہ عمل کروں۔ میں لوگوں کے ساتھ وعدہ کر لوں، ہاں جی ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا، اور بعد میں مجھے پتہ ہی نہ ہو۔ کہا میں کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا؟ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے لوگوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر۔ اور ہم نے اس کو آج کے دور میں ایسا ایزی لیا ہے، ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بس نارمل ہے۔ لوگ شوق میں اور مزے میں جھوٹ بولتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے یار ہلو کدھر ہو، میں جی فلاں جگہ پہنچا ہوں، ادھر ہی بندہ ہو۔ تو اس طرح بغیر کسی ریزن کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک جو ہے نا چیز ہے، اور اس میں پھر ان کی علامات بھی بتائی گئی ہیں کہ منافقین کی کیا علامات ہیں۔ یعنی ظاہر میں یہ بڑے پرکشش محسوس ہوں گے، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں ان کی فصاحت و حلاوت ہوگی، بات کرنے کا ان کو بڑا ڈھنگ آتا ہوگا، لیکن اندر سے یہ کھوکھلے ہوتے ہیں اور ڈرپوک ہوتے ہیں اور بزدل ہوتے ہیں۔ ذرا سا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے، قیامت آنے لگی ہے اور ہم مر جائیں گے۔ تو اس وجہ سے منافقت سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہے۔ تغابن جو ہے یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن کا حال بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گئی کہ وہ ایمان ہی نہیں لے کر آئے، لیکن اہل ایمان بھی جو ہے نا وہاں خسارہ محسوس کریں گے کہ کاش ہم زیادہ نیکیاں کر لیتے، کاش ہم اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیتے، کاش ہم اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا مال خرچ کر لیتے، ہم سارا کچھ دنیا کے لیے ہی لگاتے رہیں۔ اس کے بعد اس میں جو دوسرا اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اموال، اولاد اور ازواج جو ہے یہ بھی آزمائش ہے، یعنی تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں جو ہیں یہ بھی آزمائش ہیں۔ اور آزمائش کس وجہ سے ہیں کہ ہاں عام انسان جو ہے نا ان کے کہنے میں آ کے پھر حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، ان کی خواہشات پوری کرنے میں ایسی چیزیں کر جاتا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں، تو اس وجہ سے ان کو آزمائش کہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے۔ اب یہ ایک فقہی معاملات والی صورت ہے اور اس میں شریعت کے حکام بتائے گئے ہیں۔ اس کا جیسے موضوع ہے، اس میں طلاق کا شرعی حکم بتایا گیا ہے کہ طلاق کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو طلاق کا شرعی حکم یہی ہے، سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ طلاق ایک دی جائے اور طلاق رجعی دی جائے، اور ایک طلاق اگر دی گئی ہوگی، اگر وہ رجوع نہیں کیا تو وہ رجوع کے بعد طلاق ویلڈ ہو جائے گی، اپلائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ دونوں آپس میں علیحدہ ہو جائیں گے، میاں بیوی، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر بعد میں کسی وقت بھی، سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، جب بھی ان کی آپس میں سمجھ آئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ایک طلاق دینا یہ ہوتا ہے، کبھی بھی کسی صورت میں بھی یہ ذہن سے نکال دیں کہ 2 طلاق یا 3 طلاق ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ، یا تیسری دفعہ تو پھر بالکل سپریشن ہو جائے گی اور پھر کوئی رجوع کی بھی صورت نہیں رہتی۔ تو طلاق ایک دفعہ دینی ہوتی ہے جس طرح بتایا، اور یہ طہر میں دینی ہوتی ہے جس میں بیوی سے تعلق بھی قائم نہ کیا ہو، اور اس کے بعد یہ جدا ہو گئے ہیں، پھر 2 سال بعد، 3 سال بعد جب مرضی یہ دوبارہ شادی کر لیں، پھر کٹھے رہ رہے ہیں، پھر 10 سال بعد پھر کہیں لڑائی ہو گئی، پھر وہ اگر طلاق دینا چاہتا ہے پھر یہی پروسیجر وہ کرے گا کہ ایک طلاق رجعی دے گا، اگر طلاق ویلڈ ہو گئی تو پھر ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، اور پھر اگر دوبارہ یعنی تیسری دفعہ اگر طلاق دے گا تو پھر نہیں، پھر ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے جس سے امت کو بھی آسانی ملے گی، لوگوں کو بھی آسانی ملے گی۔ جب لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے نا چور راستے ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے، تو پھر حلالے والے جو ہے نا اس میں لعنت آئی ہے احادیث میں کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں نیچرل انداز میں ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔
دوسرا اس میں اہم جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کا اس صورت میں 4 دفعہ ذکر آیا ہے۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ تم کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا کرے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنی مرضی مشکل میں پھنسا ہو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ کی احکامات میں عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنا، یہ تقوی ہے۔ اس کے بعد آخری صورت ہے اس پارے کی، سورۃ التحریم۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے آپ کو کہا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، یعنی شہد کی، شہد آپ کھاتے تھے یا پیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اسمیل آتی ہے، تو آپ نے شہد کھانا چھوڑ دیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑے پیار بھرے انداز میں عطا فرمایا کہ آپ کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، آپ نے کسی بیوی کے کہنے پہ اس کو کیوں اپنے اوپر حرام کر لیا یا چھوڑ دیا۔ تو اس میں یہ بات جو ہے نا اہم مضمون جو ہے نا یہ، اور اس کی تفسیر ہے، کافی ڈیٹیل ہے، تو وہ آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلو، صدقات وغیرہ دو اور اسلام کی بنیادی چیزوں پہ عمل کرو۔ اور آخر میں پھر 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے کہ وہ دونوں کافرہ تھیں، اور اس کے بعد فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر ہے کہ وہ مومنہ تھیں۔ تو یہاں سے جو مضمون نکلتا وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا اگر وہ خود ایمان نہ لائے اور نیک عمل نہ کرے تو وہ اگر کسی نیک بندے کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب نبیوں کے ساتھ وہ رہ رہی تھیں لیکن وہ کافرہ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے ساتھ رہنے کا، ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پارہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔